عمل کر لیں مہلت عمل ختم ہونے سے قبل۔ دعوت دین کار نبوت ہے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس راستے پر چلتے ہیں اور اولاد آدم کے لیے سعادت کے راستے کھولنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اپنی حیثیت پہچانیے، اپنے فرائض کو جانیے اور دین حق کی جو امانت خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سپرد کی تھی اس کی ذمہ داریوں کا احساس کیجیے۔ فریضہ نبوت کی ادائیگی اب قیامت تک آپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کی کتاب اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ کے پاس امانت ہیں اور ان کے ذریعے دوسرے بندگان خدا پر دین کی حجت تمام کرنا آپ کا فرض ہے۔ شریعت جس کا نفاذ ہم چاہتے ہیں محض اس اسلامی قانون کا نام ہرگز نہیں ہے جس کو عدالتوں کے ذریعے سے نافذ کیا جائے، بلکہ وہ زندگی کا پورا نظام ہے جو عقائد سے شروع ہو کر عبادات و اخلاق اور معاملات زندگی کے تمام پہلوؤں پر حاوی ہے۔ 21ویں صدی میرے نزدیک مسلمانوں اور ساری دنیا کے لیے سخت آزمائش کی صدی ہے۔ اگر مسلمان اپنے آپ اور اپنے فرض کو پہچانے اور اسے ادا کرنا شروع کر دیں تو وہ خود بھی دنیا میں کامیاب و کامران اور آخرت میں سرخرو ہوں گے اور دنیا کو بھی اس خیر و خوبی سے ہمکنار کرنے کا ذریعہ بنیں گے۔ شریعت اس وقت تک نافذ نہیں ہو سکتی جب تک اس کے نافذ کرنے والے اور جن پر نافذ کی جائے دونوں گروہ اس کے برحق ہونے پر سچے دل سے ایمان نہ رکھتے ہوں۔ میں تمام برادران اسلام کو اور ان حضرات کو بالخصوص جو اللہ کے دین کی اقامت اور سربلندی کی تحریک میں عملاً شریک ہو چکے ہیں توجہ دلاتا ہوں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا جو عہد کلمہ شہادت کے ذریعے کیا ہے اسے ہر آن اور ہر معاملے میں ملحوظ رکھیں۔ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کے معاملے میں یہ بات بالکل واضح اور اظہر من الشمس ہے کہ یہ مسئلہ کسی ایک مسلمان ملک یا کسی خاص مسلمان قوم تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کے 1 ارب 40 کروڑ مسلمانوں کے دین و ایمان کا مسئلہ ہے، اور بیت المقدس کے ایک اسلامی شہر اور مسلمانوں کی ملکیت ہونے کے سوا اور کسی صورت کو صحیح تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اس پر مسلمانوں کا قبضہ بلا تاخیر بحال ہونا چاہیے۔ ایسی کوئی تجویز جس کی روح سے اسے بلا واسطہ یا بالواسطہ یہودیوں کی تولیت میں دیا جانا پیش نظر ہو، یا اسے بین الاقوامی تحویل کے نام سے بڑی طاقتوں کے ذریعے یہودیوں کی آباد گاہ بنانے کے ارادے ہوں، مسلمانوں کے لیے ہرگز قابل قبول نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی ایسی صورت اختیار کرنے سے پائیدار امن قائم ہو سکتا ہے۔